علیہ وسلم جس وقت مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودی آباد تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو اللہ رب العالمین نے کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور قبلہ بیت المقدس بنا. قبلہ بیت المقدس بنا. آپ آخر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا اور دوبارہ خانہ کعبہ کو ہی آپ علیہ السلام کا قبلہ بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جہاں بھی تم سے مراد نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتی جہاں بھی ہوں گے، جب نماز پڑھنی ہوگی تو وہ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے. یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر آ گیا. لہذا اب قیامت تک کے لیے قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. چاہے انسان جہاں بھی ہو، اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. قصداً جان بوجھ کر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر، مسجد حرام کو چھوڑ کر کسی اور طرف منہ کر کے پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ قطعاً قبول نہیں فرمائیں گے. یہ مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اب قبلہ پوری کائنات کے لوگوں کا اگر ہے تو وہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہے. اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو تبدیل کیا تو یہودیوں نے بڑی باتیں کی. انہوں نے کہا دیکھو جی، انہوں نے قبلہ بدل لیا ہے اپنا، اب انہوں نے جو ہے نا وہ قبلہ بھی تبدیل کر لیا ہے. معاذ اللہ، بے وقوف تک انہوں نے یہودیوں نے کہا مسلمانوں کو. تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ قبلہ جو تبدیل ہوا ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے تبدیل ہوا ہے اور اللہ کی مرضی، وہ جس طرف چاہے انسانوں کو حکم دے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو. انسانوں کا کام ہے، اللہ کے بندوں کا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا. اس نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اس نے کہا اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اب ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یعنی اصل بات، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے اسی پارے کے اندر چند رکوع آگے جا کر کہی ہے کہ تم نے یہ جو مسئلہ بنا لیا ہے کہ لو جی پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا یہ مشرق و مغرب کی طرف یا کسی سمت کی طرف منہ کر کے یہ عبادت کرنا اور اس کی طرف جو ہے نا وہ اپنا منہ پھیرنا، یہ اصل نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا اصل نیکی ہے. اللہ نے کہا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف کر لیا. اصل جو چیز ہے نا وہ ہے بندگی، کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندگی کون کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم کون مانتا ہے. اصل جو ہے نا دین کی جو اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ہے بندگی، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. یعنی اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بندگی کون کرتا ہے، میری بات کو کون مانتا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اسی مقام پر یہ بھی ایک بات بیان فرمائی. فرمایا کہ ہم نے جو قبلہ تبدیل کیا ہے نا، اس کا ایک اور بھی مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمایا یہ تحویل قبلہ میں کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہم
اس بندے کو سامنے لے آئیں تاکہ ہم اس بندے کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر کر دیں جو رسول کی اتباع کرتا ہے، اور اس بندے کو بھی سامنے لوگوں کے ظاہر کر دے جو رسول کو چھوڑ کے اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تحویل قبلہ کے پیچھے یہ بھی ایک مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر ایڑیوں کے بل کون پلٹتا ہے۔ اور پھر کائنات نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز قبلہ تبدیل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا منہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، کسی نے پیچھے سے چون چرا نہیں کی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے، تمام پیچھے کھڑے ہونے والے جو صحابہ کرام مومنین تھے سب نے اپنا منہ اللہ کے نبی کی اتباع میں خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، کسی نے چون چرا کی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے ظاہر کر دیا، دکھلا دیا کائنات کو کہ یہ ہے وہ مومن جو میرے رسول کے تابع دار ہیں۔ اور یہاں سے صرف یہی نہیں، یہاں سے ایک بندہ نماز پڑھ کے نکلا، کسی دوسری مسجد کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ ابھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے ان کو کہا، او اللہ کے بندو، تم ابھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، میں اللہ کے رسول کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے جب اس بندے کی آواز کو سنا، انہوں نے فوراً اسی وقت اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یتبع الرسول، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی صبر تو کر لیتے، نماز تو مکمل ہو جاتی، بعد میں قبلہ تبدیل کر، نہیں، دوران نماز ہی اب رسول اللہ کا چہرہ پھیرا، انہوں نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جس طرف اللہ کے نبی کا رخ، اس طرف ان کا بھی رخ ہو گیا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو اللہ کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، جس وقت قبلہ تبدیل ہوا، تحویل قبلہ کے اس معاملے میں کئی اللہ نے سبق رکھے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ہے، جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک مسئلے کی فکر پیدا ہوئی۔ فکر یہ پیدا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ جو لوگ اس دوران، یعنی یہ جو 16-17 مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اس دوران جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اسی دوران وہ فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے اتنی دیر 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ جو ایمان کا لفظ اللہ نے بولا ہے نا، یہ صلاۃ کے لیے بولا ہے، نماز کے لیے بولا ہے، کیونکہ سوال نماز کا ہوا تھا۔ سوال کرنے والوں نے نماز کا سوال کیا تھا کہ وہ جو نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ یا ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دینے کے لیے نماز کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ ایمان، کہ اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بڑا روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے، نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ جس بندے کے پاس نماز نہیں، اس بندے کے پاس ایمان نہیں۔ ایمان والا وہی بندہ ہو سکتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بے نماز انسان ہے، اس کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اپنے اسلام اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
اور یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ واضح ہو رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کو پیش کر کے ایک مسئلہ واضح کیا ہے. وہ کیا کہ ایمان اعمال کے ساتھ بنتا ہے. اگر اعمال نہ ہو تو ایمان نہیں بنتا. اعمال صالحہ کا ایمان کے لیے ہونا ضروری ہے. بغیر اعمال صالحہ کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان قول اور عمل کا نام ہے. زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور پھر کتاب و سنت کے احکامات پر عمل کرنا. یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں گی تو ایمان بنے گا. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا؟ یہی سے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی اللہ تعالی نے لفظ ایمان استعمال کیا نماز کے لیے. تو نماز کیا ہے؟ عمل. نماز عمل ہے، اور اللہ نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ بول کر یہ بتایا ہے کہ عمل ضروری ہے ایمان کے لیے. عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کے نزدیک عمل ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں زبان سے اقرار ہو جائے، دل سے بندے کی تصدیق ہو جائے تو کہتے ہیں کافی ہے. لیکن ان لوگوں کا یہ نظریہ غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان آیات اور اس طرح کی اور کئی آیات کو لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک اعمال صالحہ نہیں ہوں گے اس وقت تک ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان زیرو ہے جب تک اس میں اعمال صالحہ شامل نہیں ہوتے. تو ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہوگا. زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ. اپنے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھاؤ. تو یہ ہے وہ ایمان جو اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام رکھ سکتا ہے یا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. وہ یہ ایمان ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی. اللہ ہمیں اس طرح کا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. اللہ رب العالمین سے مدد کا مطالبہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. یعنی مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب مدد یہ ہے کہ انسان سے ان کاموں میں مدد لے کہ جن کاموں کے اندر انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی دوسرے سے کہتا ہے مجھے پانی پلا دو، وہ پانی پلا سکتا ہے. ہم میں سے کوئی دوسرے سے کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو، مجھے فلاں چیز لا دو، وہ لا کے دے سکتا ہے. ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ مجھے بوجھ، یہ گنڈری ہے، یہ مجھے اٹھوا دو، اٹھوا سکتا ہے. یہ ہے ما تحت الاسباب مدد. ایک ہے ما فوق الاسباب مدد. بارش اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا. اب کوئی انسان کسی انسان کو کہے، وہ چاہے ولی اللہ ہو، چاہے نبی اللہ ہو، چاہے وہ پیر ہو، اس کو کہے کہ جناب بارش ڈال دو، وہ نہیں ڈال سکتا. کوئی کہتا ہے جی ہمیں جی اولاد کی ضرورت ہے، آپ بڑے پہنچے ولی اللہ ہے جی، پیر صاحب ہیں، آپ ہمیں اولاد دے دیں، وہ نہیں دے سکتا. کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ ما فوق الاسباب ہے. ان کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے بس. تو اب اللہ کہتا ہے مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے مطالبہ کرو، مجھ سے مدد لو، مانگو مجھ سے مدد. لیکن مدد مانگنی کیسے ہے؟ اس کے دو ذرائع اللہ نے بیان فرمائے ہیں. فرمایا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے. صبر، اس کے ایک تو مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف آئے تو صبر کرو، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ ڈٹ جاؤ اور اس کی نافرمانی سے رک جاؤ. یہ بھی صبر ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. صبر کا ایک معنی اللہ کی فرما برداری پہ ڈٹ جانا اور اس کی نافرمانی سے رک جانا. اس میں پورا دین آ جاتا ہے. جو بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں اس کو مانو، اس پہ ڈٹ جاؤ، جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ. یہ ہے صبر. فرمایا صبر، یہ کام کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر نمبر دو نماز. حالانکہ نماز بھی تو اس دین میں آ گئی ہے نا، صبر کے اندر نماز بھی آ گئی ہے، پورا دین جو اس میں آ گیا تو نماز بھی اس میں آ گئی. لیکن اللہ نے الگ سے نماز کا اسپیشلی ذکر کیا. کیوں؟ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ نماز ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے تم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہو. اس لیے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک دے کے آزماؤں گا، خوف دے کے آزماؤں گا، میں تمہیں جو ہے نا وہ تم سے تمہاری پیاری محبوب ترین چیزیں چھین کر تم کو جو ہے نا وہ آزماؤں گا، اور پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا، مالوں کی کمی کے ذریعے آزماؤں گا، لیکن تم صبر کرنا، صبر کرو گے تو تمہارے لیے بشارت ہے۔ بشارت کیا ہے؟ وہ لوگ جو مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلوات، رحمتیں، مہربانیاں، برکتیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے بھی نوازتے ہیں کہ جو ہر دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، غم کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا جو ہے نا وہ نام لیتے ہیں، ایسے لوگ ان کو پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اس کا جو ہے نا وہ نزول ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اور بھی کئی چیزیں جو ہے نا بیان فرمائی۔ ایک بات یہ بیان کی، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، حلال، اے لوگو، ایمان والو نہیں، الناس، ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا، ایمان والے، غیر ایمان والے، سب کو، اے کائنات کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق کھانا، حلال اور طیب رزق کھانا، حرام اور ناپاک رزق نہ کھانا، حلال اور طیب رزق جو ہے نا وہ کھانا۔ اور شیطان تم کو پھسلائے گا، ورغلائے گا کہ تمہیں حرام کی طرف لے کے جائے گا، بڑی بڑی تمہیں سبل باغ دکھائے گا اور تمہیں کہے گا یہ کام کر لو، یہ کر لو، بڑا مال ملے گا، ایسے کر لو، بڑی دنیا آئے گی، ایسے کر لو، بڑا منافع ہوگا۔ فرمایا لیکن تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ تمہارا پیٹ جو ہے نا بھروانے کے لیے تمہیں غلط راستوں کی طرف لے کے جائے گا، لیکن تم اس کے پیچھے نہ چلنا۔ ایک روایت ہے تفسیری، جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ جو ابلیس ہے یہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے بت کا جو ہے نا وہ اس کو چیک کرنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے کیسا ہے، یہ سر سے پاؤں تک اس کو سارے کو ایسے کھڑکھڑا کے بجھا کے دیکھتا ہے، مٹی کا بنا ہوا بت تھا، تو دیکھتا ہے، تو جب پیٹ کی باری آئی نا تو پیٹ کو اس نے کھٹکھٹایا تو وہ اندر سے بول پڑا، کیونکہ پیٹ خالی تھا، وہ اندر سے گھڑے کی طرح اس میں سے آواز آنی شروع ہو گئی، تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، اس کو تو اس نے بھرنا ہے نا، اس کو تو اس نے بھرنا، باقی تو سب کے اندر گوشت پوست ہے، یہ تو خالی ہے، اس کو تو اس نے بھرنا ہے نا، یہی پہ اس کو گمراہ کروں گا۔ اور دیکھ لیجئے اس وقت 100 میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% لوگ پیٹ کے پیچھے گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ اپنے اس پیٹ کی خاطر حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، 2 نمبر کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، حلال کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول چکے ہیں، کہتے ہیں پیٹ بھرنا ہے، چاہے حرام کا مل جائے، حلال کا مل جائے، 2 نمبر مل جائے، 4 نمبر مل جائے، پیٹ بھرنا ہے بس ہم نے۔ تو یہ ایک آزمائش بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بات کھول کے بیان کر دی ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں حرام ذرائع کی طرف لے کے جائے گا، تھوڑا کھا لینا لیکن حلال کا کھا لینا، طیب کھا لینا، پاکیزہ کھا لینا، حرام نہ کھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے جا کر جو ہے نا وہ روزوں کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو یہ تو چلو بات چلی رہی ہے مختلف دروس کے اندر، اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اسی روزوں کے مسئلے کے اندر ہی دعا کا مسئلہ بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ جب تیرے بندے، میرے بندے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ ہمارا رب کتنی کو دور ہے، ہم نے اس کو پکارنا ہے تو کیسے پکارے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو جواب دو، انی قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ کتنا کو قریب ہے؟
اور میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کیا ہے نا، یہاں سے یہ ایک بات ملتی ہے کہ رمضان کے ساتھ دعا کا بھی بڑا تعلق ہے۔ روزے کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا اللہ نے بڑا تعلق رکھا ہے۔ سحری کا ٹائم ہے، سحری کے لیے اٹھے ہیں، وہی قبولیت کا ٹائم ہے، آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ سے دعا مانگیں۔ افطاری کا ٹائم ہے، ادھر جو ہے نا وہ کھانا تیار ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، وہی قبولیت کا وقت ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے اس وقت اللہ سے دعا مانگیں، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا رمضان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اللہ نے اس کو درمیان میں بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہمیں ایک سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے جا کر طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ اس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ رجی طلاق جو ہوتی ہے نا وہ 2 مرتبہ ہوتی ہے، یعنی ایک مجلس کے اندر ایک بندہ متعدد مرتبہ بھی طلاق کہتا ہے تو وہ ایک طلاق ہوتی ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت میں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس میں بیک وقت دی گئی متعدد طلاقوں کو صحابہ فرماتے ہم ایک طلاق شمار کرتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں۔ تو ایک طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی بندے نے دوسری طلاق دی، پھر اس کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، اور جب 2 مرتبہ طلاق دی، رجوع بھی کر لیا، اب تیسری مرتبہ پھر طلاق دے دی، اب یہ تیسری طلاق ہو گئی ہے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلا تحل له من بعد، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی۔ اب یہاں پر کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ مسئلے نکالے ہوئے حلالے کے، وہ کہتے ہیں جی طلاق ایک دفعہ جب دے دی بندے نے تو تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، اب حلالہ کروائیں گے۔ حلالہ کیا ہے؟ کسی دوسرے مرد کے ساتھ عورت کا نکاح کرو، عارضی نکاح، ایک دن کا نکاح کرو، وہ اگلے دن طلاق دے دے، پھر اس کے بعد وہ پہلے خامن کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ حلالہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، اللہ کے نبی نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، عارضی نکاح اسلام میں نہیں ہے۔ پہلے کبھی شروع اسلام میں نکاح جائز تھا، وقتی نکاح، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے نکاح کرنا، لیکن بعد میں پھر اس کو حرام کر دیا گیا، اب الی یوم القیامہ، قیامت تک حرام ہے، اب عارضی نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا حلالہ حرام ہے۔ حلالہ ایک زنا اور بدکاری ہے، اسلام کی آڑ میں، مذہب کی آڑ میں یہ بدکاری ہے، حلالے سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ طلاق جو ایک مجلس میں بیک وقت 3 دفعہ یا 300 دفعہ بھی دی جائے وہ ایک طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو جاتا ہے، اور رجوع کے بعد وہ دوبارہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ پھر کبھی اگر دوسری طلاق دی، دوسری طلاق ہو گئی، اس کے بعد پھر رجوع کا حق حاصل ہے، رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر اگر تیسری طلاق دے دی پھر وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی، اب وہ اس کے ساتھ نہ رجوع کر سکتا ہے نہ اس کو دوبارہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، الا کہ ایک پراسس ہے، وہ یہ کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ زندگی بتانے کے لیے نکاح کرے، عارضی طور پہ نہیں، زندگی گزارنے کے لیے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے، اتفاق سے وہ مرد فوت ہو جاتا ہے یا وہ بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد عدت پوری کر کے اگر دوبارہ پہلے خامن کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہو جائے، طے ہو جائے، تو دوبارہ پہلے خامن کے پاس آ سکتی ہے، لیکن یہ اتفاقی معاملہ ہے، ارادتاً نہیں۔ ارادتاً اگر ایسا ہوگا تو وہ حلالہ ہوگا، یہ ایک اتفاقی معاملہ، اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو وہ عورت حرام رہے گی، پہلے خامن پر اس کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتی۔ یہ مسئلہ اللہ نے اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔